نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں، آج جس عنوان پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے لگا ہوں، آج کا عنوان ہے قبر کی پہلی رات، جس کو ہم تمام مسلمانوں نے نظر انداز کر دیا ہے، جس کو ہم نے تمام مسلمانوں نے اسے بھلا کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس کا جنازہ اٹھ گیا اور جو اس دنیا سے چلا گیا، ہم نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، ہم نے ہمیشہ موجود رہنا ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں چیلنج کرتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم مضبوط لوہوں کو قلعوں میں چھپ جاؤ، اگر تم مضبوط گھروں میں چھپ جاؤ، لیکن موت سے ہرگز نہیں چھپ سکتے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو انسان جھٹلاتا رہتا ہے، لیکن اپنے وقت پہ ہر کسی کو جانا ہوتا ہے اور قبر کی پہلی رات کا ملاحظہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اتنا خوفناک رات ہوتی ہے، اتنا وحشت ناک رات ہوتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو قبر کا عذاب دکھا دے تو تم مردوں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دو گے اور تم مردوں کو دفنانا بھی چھوڑ دو گے۔ اتنا سخت ترین رات ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم تجارت کی خاطر، ہم دنیا کی محبت کی خاطر موت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم قرآن مجید کو بھول جاتے ہیں، ہم چھوٹی سی دنیا کی خاطر جو دھوکے کا جہان ہے اور اس دنیا کی خاطر اصلی آخرت کی زندگی کو بھول گئے، قبر کو بھلا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن کب تک ہم زندہ رہیں گے؟ کب تک ہم اس دنیا میں گناہوں کرتے رہیں گے؟ ایک دن ایسا آئے گا، قرآن مجید کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر تم کسی بھی لوہے کی مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ یا سمندر کی تہ میں چھپ جاؤ، اگر مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، موت تو تمہیں آ کر رہے گی۔ قبر کی پہلی رات کا ملاحظہ کرنا ہے، اور قبر کے جو سوال و جواب ہوتے ہیں ان کی بھی ہم تیاری نہیں کرتے۔ آج ہم دنیا کے امتحانات دیتے ہیں، اور اگر ہم اس میں محنت کرتے ہیں تو ہم دنیا کے امتحانات میں پاس ہونے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ سردی ہو تو سردی برداشت کرتے ہیں، اگر گرمی ہو تو گرمی برداشت کرتے ہیں، اور دن رات اس میں محنت کرتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ اچھا آ جائے، ہم پاس ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں قبر کے امتحانات کی باری آتی ہے تو ہمارے امتحان ہم خود تیاری نہیں کرتے اس کی، ہم اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ قبر کی کتنا خوفناک رات ہوتی ہے اور منکر نکیر کے کتنا خوفناک آواز ہوتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب منکر نکیر قبر میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے ناخون لوہے کے ہوتے ہیں، ان کی آواز بجلی کی ہوتی ہے، اور جب وہ سوال کرتے ہیں من ربک کا، ایسی آواز آتی ہے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، اور آ کے مردے کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک کا، بتاتے ہیں رب کون ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، ٹھیک جواب دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے۔ اگر وہ اسلام کے مطابق، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اگر اسلام کے مطابق جن کی گزاری ہوگی تو یہ سوال کا جواب آئے گا۔ اور جب تیسرا سوال کرتے ہیں تیرا نبی کون ہے، تو اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پہچانا ہوتا، آپ کی محبت ہوتی، آپ کے جانثاروں کی محبت ہوتی، تو وہ کہے گا کہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا نبی کون ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر کافر مسلمان سے یہ سوال ہوگا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی کہ تیرا
نبی کون ہے؟ وہ کہے گا میرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، یہاں پہ نقطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر میں تشریف لاتے ہیں، بعض لوگ یہی کہتے ہیں، اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، جو بریلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے قبر میں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن حدیث پاک پوری نہیں پڑھتے، کمپلیٹ نہیں کرتے، ما تقول فی حق ھذا الرجل یہاں تک وہ پڑھتے ہیں، حالانکہ اگر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ حدیث پاک تو پوری پڑھا کریں، ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعثکم، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جس کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تھا۔ یہ نہیں ہوتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لاتے ہیں، ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں، کیونکہ یہ سوال تو ہر مسلمان کافر سے کیا جاتا ہے۔ اور رہا یہ بات، قبر کی پہلی رات کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اور اتنا قبر میں انسانوں سے عذاب ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر قبر کا عذاب میں تم کو دکھا دوں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دے گے اور تم مسجدوں میں بھاگتے پھرو گے، ایسا قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان کی قبر کا ابھی اندھیرا چھٹتا ہی نہیں کہ انسان پہ قبر عذاب یوں مسلط کیا جاتا ہے، انسان دنیا میں جن چیزوں سے ڈرتا ہے وہ چیزیں بھیج دی جاتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ انسان بچھوں سے ڈرتا ہے تو بچھو قبر کے اندر بھیج جاتے ہیں، انسان کتے سے ڈرتا ہے قبر کے اندر کتے بھیج دیے جاتے ہیں، انسان بندروں سے ڈرتا ہے قبر کے اندر بندر بھیج دیے جاتے ہیں، انسان یعنی کہ ملاحظہ یہ فرمائیں، انسان جس چیز سے ڈرتا ہے قبر میں وہ چیز اس کے لیے مسلط ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور قبر کی پہلی رات اتنی وحشتناک ہوتی ہے کہ میت اس کو تجربہ کرتا ہے، ضرور ہی تجربہ کرتا ہے۔ یہ ان کے لیے یہ رات نہیں ہے جو قبر میں دفن ہوتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے یہ رات، یہ سب کے لیے رات ہے۔ یعنی کہ مثلاً اگر انسان زندہ جلا دیا جائے، مردہ جلا دیا جائے تو پھر بھی وہ قبر کے عذاب کا تصور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کی پہلی رات سے آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔